السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، ایمان کے 6 ارکان میں سے 5واں رکن آخرت کے دن پر ایمان۔ اللہ، آخرت کے دن پر ایمان، اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہوں گی؟ غور سے سنیے۔ مر جانے کے فوراً بعد سے جو کچھ حالات پیش آنے والے ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں ہے، ان سب پر ویسے ہی ایمان لانا جیسے اس کے اندر بیان ہے، بغیر کسی ادھر ادھر کی غلط تعویلات کیے ہوئے، غلط بیانی کیے ہوئے۔ جی ہاں، آج کل بعض لوگ کچھ غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں نا، کہ قبر میں عذاب کیسا ہوتا ہے، ہم نے کھود کر دیکھا بعد میں ایک ضرورت سے تو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ماں کے پیٹ میں رہنے والا دنیا کی حقیقت کو جانتا ہے کیا؟ ایسے ہی دنیا میں رہ کر برزخ کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جو کچھ قرآن و حدیث میں آیا ہوا ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے حقیقت حال کو دیکھیں۔ ایسی کوشش کر کے نہ دیکھنے پر ان کو جھٹلانا، یہ آخرت کے دن پر ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ تو کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ ایک مثال دی جا رہی ہے کچھ چیزوں کی، جیسے مر جانے کے بعد انسان کی روح کس کی کیسے نکالی جائے گی، قبر میں دفن ہو جانے کے بعد ایمان والے نیکوکاروں کے ساتھ کیا نعمتوں والا معاملہ پیش آئے گا، گنہگاروں اور کافروں کو کیا سزائیں دی جائیں گی، قبروں سے کیسے اٹھایا جائے گا، کون کون لوگ کس کس حالت میں اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور وہاں جمع ہونے کے بعد کس کو کیسے اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے خوش نصیب، دائیں ہاتھ میں سامنے سے لیں گے، لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ہوں گے جو پیچھے سے بائیں ہاتھ سے لیں گے، جو بڑے نقصان و خسارے میں پڑ جائیں گے بعد میں۔ اسی طرح قیامت کے دن ترازو کا قائم ہونا، جس میں انسانوں کو اعمال کو، نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اسی طرح قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا حوض کوثر، اور قیامت کے دن جو پل صراط ہے، جس پر سے کوئی پلک جھپکنے کے برابر میں گزر جائے گا، کوئی تیز گھڑ سوار کی طرح گزرے گا تو کچھ رینگتے ہوئے گزریں گے، کچھ تو گر ہی جائیں گے۔ جہنم کے اوپر وہ پل ہوگا تو جہنم میں گر جائیں گے، اللہ اس سے ہم کو بچائے۔ تو اس طرح کی جتنی ساری چیزیں پیش آنے والی ہیں، پھر اس کے بعد جنت و جہنم، جنت میں داخلے سے پہلے چھوٹی سی پل یا قنطرہ، اس طرح مرنے کے بعد سے لے کر جنت یا جہنم میں جانے تک جتنے سارے مراحل ہیں، جتنے سارے واقعات ہیں، ان سب کے بارے میں ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ جنتی مومنین اپنے رب کریم کو دیکھیں گے، رب کے نورانی چہرے کا دیدار ہوگا، اور اللہ عز و جل سے بات کریں گے، اور جو گنہگار اور کافر ہوں گے وہ اللہ عز و جل کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو اس طرح اور بھی جو چیزیں تفصیل سے آئی ہیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب آئیے ہم ایمان کے 6 ارکان میں سے چھٹا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہی پیدائش سے پہلے نہیں، بلکہ آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ تو اب اس تقدیر پر ایمان کے 4 مرتبے ہیں، ان کو اچھی طرح سے جاننا چاہیے۔ پہلا، علم۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالی کو ماضی میں جو کچھ ہو چکا، اب جو کچھ ہو رہا ہے حال میں، اور مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے،
ہر چیز کی بہت باریکی کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ علم ہے. اللہ کو ہر چیز کا علم پوری باریکی اور تفصیل کے ساتھ ہے. ہم قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں نا، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. بندوں کے اعمال، ان کے حالات، ان کی روزی، ان کے اعمال، اچھے برے، ساری چیزوں کے بارے میں یہ علم، اس کو ماننا. دوسرا مرتبہ کتابت. کیا مطلب؟ اللہ نے جو کچھ اس کا علم تھا بندوں کے بارے میں اس کو لکھ رکھا ہے، محفوظ کیا ہے. جو کچھ اس نے تقدیر مقدر کی، جو کچھ اس کی قدر و قضا ہے، وہ اس کو لکھ رکھا ہے. جیسے سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں نا، آیت نمبر 12 میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. بہت واضح کتاب کے اندر ہم نے ان سب چیزوں کو لکھ رکھا ہے. تو اب آگے اور دو کو بیان کرنے سے پہلے ایک ضروری بات سمجھیے تھوڑا سا. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ نے لکھ رکھا ہے اس لیے میں گناہ کر رہا ہوں. غلط بات ہے. کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ سستی کرتا ہے پڑھنے میں تو استاد کہتا ہے یہ تو فیل ہو جائے گا. تو کیا استاد کے کہنے کی وجہ سے وہ فیل ہوا؟ بعض دفعہ کوئی استاد کیسے کہتا ہے میں لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ فیل ہو جائے گا. کیا استاد کے لکھ کر دینے کی وجہ سے فیل ہوا یا اس کے اپنے اچھا نہ پڑھنے کی وجہ سے؟ آئی سمجھ میں بات؟ چونکہ ایک مثال، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، ہماری کم عقلی میں بات اترنے کے لیے. چونکہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، اس نے لکھ رکھا ہے، لیکن اس نے ہمیں عقل و سمجھ عطا کی ہے، اچھا برا پہچاننے کا طریقہ دیا ہے، جنت میں جانے والا راستہ اختیار کر کے وہ کام کرنے کی بھی ہمیں توفیق دیتا ہے. ہم جہنم سے بچیں اور ان کاموں سے بچیں، اس کی بھی توفیق وہ دیتا ہے. تو ہم اپنا بھی اختیار، اپنی سمجھ بوجھ، جیسے کھانے پینے وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، یہ گندی چیز نہیں کھاتے، تو ویسے ہی گندے اعمال سے، برے کاموں سے بچیں، اچھے کام کریں. اللہ کے اوپر نعوذ باللہ الزام ڈالنے والے بن جائیں گے، ایمان سے ہٹ کر کفر میں پڑ جائیں گے. پھر تیسری چیز جس کو ماننا ضروری ہے تقدیر میں، وہ ہے اللہ رب العالمین کی مشیت. کیا مطلب؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا، اللہ جو نہ چاہے اسے کوئی پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اور بھی اس سلسلے میں قرآن کی کئی ساری آیتیں ہیں. چوتھی چیز خلق، یعنی ساری تقدیر کو بنانے والا بھی وہی ہے، اور انسان جو کچھ کام کرتا ہے اس کام کے پیش آنے سے پہلے اس کے سارے اسباب کو بنانے والا، پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ صافات آیت نمبر 96 میں فرمایا واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، وما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو. تو یہ ایمان کے 6 ارکان پورے ہو چکے ہیں، ان کو اچھی طرح سے جانیں اور اس کے مطابق اپنا ایمان بنائیں. اللہ سب کو نیک توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.